موسیٰ کو کتاب دی جس میں ہدایت بھی تھی رحمت بھی تھی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ, یہ بھی ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی. اللہ قرآن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مبارکن, بڑی برکت والی کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کو فالو کرو. آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ان تقولوا, اگر ہم تم پر کتاب نازل نہ کرتے, تم قیامت کے دن کہہ دیتے انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا, اے اللہ تو نے یہودیوں کو تورات دی تھی, عیسائیوں کو انجیل دی تھی, نہ ہمیں تورات سمجھ میں آتی تھی اور نہ ہمیں انجیل. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس میں لکھا ہوا کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر کتنا احسان کیا کہ تم پر الگ سے کتاب نازل کر دی. اب تم یہ نہیں قیامت میں کہہ سکتے کہ یہود و نصارہ کو تو ہدایت ملی تھی, ہمیں ہدایت نہیں ملی تھی. کتنی زبردست آیت ہے یہ کہ اللہ کہے گا قیامت میں تم ورنہ کہتے کہ میں تمہیں الگ سے کتاب نہ دیتا نا, تم کہتے اللہ وہ تو یہ تورات تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا لکھا ہوا ہے, اور اس میں تحریف بھی اتنی ہو گئی ہے وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے 2 اور 2 4 کی طرح الگ سے کتاب نازل کر دی جس میں 2 اور 2 4 کی طرح مضامین ہیں, جو ہر چیز کو ایسی کلیریفیکیشن ہے اس میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر کے بیان کر رہے ہیں. کتنے صاف ستھرے احکام ہیں اس کے. نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, روزہ رکھو, حج کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, وراثت پہ قبضہ مت کرو, اور کیا ہے یتیم کا مال, کمزور کا مال مت کھاؤ, جھوٹ مت بولو, معاہدوں کی پابندی کرو, بے حیائی کے قریب مت جاؤ. تو کتنی واضح اور 2 اور 2 4 کی طرح فطرت کو اپیل کرنے والے احکام اللہ نے اس میں بیان کر دیے. اور ایک اہم حکم اس میں اللہ نے آخر میں سورہ انعام کے یہ دیا کہ آپ اے نبی آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے, ان کو بتا دیا کہ یہ توحید کا راستہ, یہ شرک کا راستہ, یہ اسلام کا راستہ, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, ان چیزوں سے بچنا ہے, ان چیزوں کو اختیار کر سکتے ہو. اس کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ ان کو بتا دیں اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, دیکھو میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دی. یہ ہمارے لیے بھی ہے. جب گھر والے کہا کریں نا کہ یہ تم نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے, یہ تم جو ہے وہ سودی بینک میں جاب کیوں نہیں کر رہے, بھائی اتنی اچھی جاب آئی ہوئی ہے, اور بیٹا تم کیوں جو ہے وہ نماز کی فکر میں لگے رہتے ہو. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ماں باپ بھی اس طرح کے ٹیکنیکل اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. بیٹا یہ مفتی صاحب سے فون کر کے پوچھ کیوں رہے ہو کہ یہ کام حلال ہے کہ حرام ہے, یہ والی جاب جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ والی تجارت جائز ہے کہ ناجائز ہے. تاجر لوگ تو پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. جن کے دل میں خوف نہیں ہوتا کہتے ہیں بھاڑ میں جائے یار, یہ مولویوں ہماری تجارت میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں, ہم ان مولویوں سے پوچھ کے بزنس کریں گے کیا. تو جب بھی کوئی لبرل لوگ اعتراض کیا کریں تو ان کو یہ جواب دیا کرو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, ہمارے رب نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا, تمہارے پاس تیرے سے کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تمہارے تو بچے جب بڑے ہوں گے تمہیں یہی نہیں پتا ہوگا ان کے لیے میل بہو لے کر آنی ہے کہ فیمیل بہو لے کر آنی ہے. تم جس کلچر کی طرف جا رہے ہو نا اس میں میل فیمیل کا فرق ختم ہونے والا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے. تو تمہارا تو پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو اللہ نے صاف ستھرے احکام دے دیے ہیں تو ہم تو بھائی اس کو فالو کریں گے. تو ہمارے پاس یہ کتاب ہے. ایک جگہ قرآن نے کیا کہا کہ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ واہدی منہما, اس سے اچھی کوئی کتاب لا سکتے ہو تو دکھاؤ تو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, لیکن اس سے اچھی اب تک ہے نہیں کوئی. جس سے اچھے تو آپ کے جو کہنے والے لبرل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے قوانین ہیں, تو ان قوانین کا حشر تو دیکھو جا کے یار. وہ لبرل لوگوں نے جو قوانین بنائے اس میں تو شراب بھی الاؤڈ ہے, اس میں تو زنا بھی جائز ہے. اور یورپ میں جاؤ گے جو زیادہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں تو میل فیمیل بہو کا فرق بولو ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے بیٹے کی شادی ہوگی, یہ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے ہوئے تھے لندن سے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا اب یہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے نا, میل فیمیل کا فرق ہی ختم ہو رہا ہے, کہ ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بچے کی شادی ہے, تو وہ اس سے پوچھ رہے ہیں بندے سے ہے یا بندی سے ہے. ابھی بہت زیادہ کامن نہیں ہوا لیکن یہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا ہے. کہہ رہے میں نے بتایا لڑکی سے ہے, اتنا خوش ہوئے, واہ یار شکر ہے یار انسان کا بچہ ہے. اور یہ بھی لڑکی سے جب ہو رہی ہے جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں 45-50 سال میں جا کے. ابے یہ کوئی دولہا
ہمارے دولہے دیکھو کیسے چھڑے چھاٹ, یہ دیکھو ابھی دولہا بننے کا شوق ہو رہا ہے اس کو. ینگ آدمی دولہا بنتا ہوا اچھا لگتا ہے یار, ینگ لونڈا لپاڑا ہو صحیح ہے نا, لڑکا ہو وہ, اس میں جذبات ہوتے ہیں, لڑکی ہو نوعمر اس میں جذبات ہوتے ہیں. یہ تم کیا بڈھے بڈھیوں کی شادیاں کر رہے ہوتے جا کے یار اس بڑھاپے. چلو پہلی کسی بیچاری کی بیوی مر گئی ہو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن شادی کی ابتدا ہی یہاں سے ہو رہی ہے, یعنی اس عمر میں پہلی شادی ہو رہی ہے. تم کیا شادی کو انجوائے کرو گے, تم نے تو اپنی دنیا بھی خراب کر دی اور آخرت بھی. تو اس لیے قرآن کہتا ہے ان سے کہو کہ اس سے اچھی کتاب لا کے دکھاؤ تو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں. اب تک مارکیٹ میں اس سے اچھی کتاب ہے نہیں. یہ ہمیں ٹائم پہ شادی کرنے کا حکم دے دیتی ہے, یہ ہمیں ماں باپ کے سامنے جھکنے کا حکم دیتی ہے, یہ ہمیں کہتی ہے کہ باپ جب مرے گا تو اس کی وراثت بچوں میں جائے گی, کتوں میں نہیں جائے گی. اس کی وراثت بینک والے نہیں کھا سکتے, حکومت کے پاس نہیں جائے گی, بلڈ ریلیشن ہے. ان کو ہمارے اس پر تو اعتراض ہوتا ہے کہ بیٹی کو آدھی وراثت دیتے ہیں اور خود بیٹی کا وراثت میں 5 روپے بھی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ تو یورپ سے آئے ہیں نا, کیا ہے وہاں عدالتوں میں کہ باپ مرے گا تو بیٹی کو وراثت ملے گی؟ کچھ بھی نہیں ملے گی. ہاں لکھ کے جائے گا تو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. ہمارے ہاں لکھ کے جائے نا کہ نہیں ملے گی پھر بھی ملے گی. اللہ کہتے ہیں تمہاری بیٹی ہے تو اسی کے لیے چھوڑ کر جاؤ تم. تو اس لیے جب بھی کوئی اوٹ پٹانگ اعتراض کیا کرے نا تو بولا کرو بھائی ہمارے رب نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا, اس سے بہتر کوئی قانون لے کر آؤ تو فالو کریں گے. اور کیا فرمایا اس میں زبردست آیت, بس آخری آیت, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کا ویژن بالکل کلیئر ہے. اے نبی آپ اعلان کر کے بتا دیں, نبی تو دنیا سے چلے گئے, اب یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اعلان کر دیں کہ بھائی تمہارا لائف اسٹائل اور تمہاری زندگی کا مقصد تو تمہیں خود آج تک پتہ نہیں چلا. جو لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے ان سے پوچھو یار تم کیوں دنیا میں آئے ہو, اس کو یہ نہیں پتا ہوگا میں کیوں. بعض کسی سے سیٹنگ چل رہی ہوگی تو کہے گا میں اس کے لیے پیدا ہوا. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, یہ لکھا ہوتا ہے نا دل بنا کے, ہم دونوں کس کے لیے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا تم کیوں پیدا ہوئے, کہہ رہا میں اپنی محبوبہ کے لیے اپنی بیوی کے لیے پیدا ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب وہ مر گئی تو پھر تمہیں بھی مر جانا چاہیے, کیونکہ تم پیدا اس کے لیے ہوئے تھے, اب وہ مر گئی ہے تو اب تمہارا تو پیدا ہونے کا فائدہ ختم ہو گیا. تو فضول قسم کے نعرے. کوئی کہہ رہا ہے میں فلاں کے لیے ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں اپنی سوسائٹی کے لیے ہوں, پھر سوسائٹی کس کے لیے, وہ تیرے لیے تو اس کے لیے, تو دونوں ایک دوسرے کے لیے. تو یہ تو دور لازم آ گیا نا. یہ ایسا ہی ہو گیا, تو کہاں رہتا ہے, میں اس کے گھر کے سامنے, وہ کہاں رہتا ہے, وہ میرے گھر کے سامنے. ابے دونوں کہاں رہتے ہو, آمنے سامنے. قیامت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے لیے ہیں. ہمارے نبی کو اللہ نے حکم دے دیا, بتا دو ہمارا ویژن کلیئر ہے. قل ان صلاتی, میری نماز, ونسکی, میری قربانی, جو کچھ میں قربانیاں دے رہا ہوں وہ سب, ان صلاتی ونسکی ومحیایا, میری زندگی, ومماتی, میرا مرنا, للہ رب العالمین, صرف ایک خدا کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کے لیے. اس میں ہم نے اپنے آپ کو ملحد لوگوں سے بھی ممتاز کر دیا, لبرل لوگوں سے بھی کیا کر دیا الگ. ان کا تو کوئی خدا نہیں ہے, تو ہم نے کہا کہ ایک اللہ کے لیے جو تمام جہان, ہم تو مرتے بھی اس کے لیے ہیں. اگر اس کے لیے موت کا ہمیں موقع ملے تو ہم موت کو بھی گلے لگا لیتے ہیں. تو ہم تو ہیں ہی اس کے لیے, ہمارا ویژن کلیئر ہے. اب جو مشرک ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھگوان کے لیے, ہم کس کے لیے, خدا کے لیے. اگلی آیت میں ان کو سائڈ پہ لگا دیا ہے, لا شریک لہ, ایک خدا کو مانتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. تو ہماری نماز, ہماری زکوٰۃ, ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, یہ سب کس کے لیے, اللہ کے لیے. ہم افطار کرتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے, لیکن آرڈر کس کا ہے, اللہ کا نا. تو ہم خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں کس کے حکم پر, اللہ. ہم شادی بھی کر رہے ہیں کس کے حکم پر, چاہے مزہ آئے اس میں بھلے, لیکن وہ آرڈر کس کا ہے. جہاں اللہ نے پرمیشن دے دی, حلال کی روٹی کھانے کی پرمیشن دے دی, صبح سحری میں ملائی کے ساتھ پراٹھا کھانے کی پرمیشن دے دی. اصل میں صبح 4:30 بجے ایک صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو ملائی کے ساتھ پراٹھا کھلاؤں گا نا, تو اب اللہ نے اجازت دی ہے تو ہم انشاءاللہ کھائیں گے. گرم گرم ملائی
ملائی فریج کی صحیح نہیں ہوتی, بادی بھی ہوتی ہے, نقصان, پیٹ بھی خراب کرتی ہے. دودھ سے جو گرم گرم ملائی اترتی ہے نا, اس میں تھوڑی سی چینی ٹپکاؤ اور روٹی یا پراٹھے کے ساتھ کھاؤ, اور چائے بھی ہو ساتھ میں, مزہ نہ آئے پیسے واپس, ایسا مزہ آتا ہے. ہم تو گھر جا کے ہی سب سے پہلے دودھ کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی ملائی نکل رہی ہے. تو اور یہ سحری میں اللہ نے ہمیں کھانے کی اجازت دی, نہ صرف اجازت بلکہ فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کیا کرو, سحری میں اللہ نے کیا رکھی ہے, برکت. اور فرمایا سحری کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں, اللہ کو اچھا لگتا ہے. تو ہم تو بھائی لائف کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, کس کے آرڈر پہ, اللہ کے آرڈر پہ. تم تو سالے نہ تمہاری کیا بولوں تمہیں تو یہی نہیں پتا تو پیدا کس کے لیے ہوا ہے, نہ تم لائف کو انجوائے کرتے ہو, کرتے بھی ہو تو شرابیں پی پی کے انجوائے, کتے اور خنزیر تم کھا رہے ہو, جس کی ڈکار کسی چائنیز کے سامنے کھڑے ہو کر ڈکار آ جائے نا 6 آدمی بے ہوش ہو جائیں گے, کیا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. میرے والد صاحب نے تو پوری دنیا کا سفر کیا تھا, کہہ رہے میں چائنا کے ایک ہوٹل کے قریب سے گزرا, اتنی سڑی ہوئی بدبو, میں بھی منمار گیا ہوں نا, وہاں وہ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں, اٹھ پٹا اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے. یار ہمارے کسی ہوٹل کے قریب سے گزر کے تو دیکھو, بعض دفعہ نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا کھانے کا, آدمی گھس جاتا ہے ہوٹل میں. ہم جب شارع فیصل پہ, ہمارے پپو رہا کرتی تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہمارے کزن تھے, تو ہم شارع فیصل پہ جاتے, وہاں چبلی کباب کے بڑے ہوٹل تھے. تو ایک ہوٹل سے نکلے, پھر ادھر سے خوشبو آئی کٹاکٹ کی, ادھر گھس گئے, وہاں سے 2 نوالے کھائے, وہاں سے نکلے تو سوپ والا کھڑا ہوا ہے تو ادھر گھس گئے. وہ آپ ہوٹل بڑے لین سے بنے ہوئے ہیں نا شارع فیصل پہ, آپ جاؤ تو آدمی 2 نوالے سب جگہ سے لیتے. چائنا میں جاؤ تو ادھر سے بھی بھاگے گا, ادھر ایک کتا لٹکا ہوا ہوگا, ادھر ایک پتہ نہیں کیا لٹکا ہوا ہوگا, تو عجیب گند بلا کھا رہے ہیں. اور پھر ماؤتھ اسپرے ہے بدبو دور کرنے کے لیے. ہماری بریانی ہے, کیسی پاکیزہ چیزیں اللہ نے ہمیں کھانے کو دی, اس میں مسالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, خوشبو. ڈھکن جب دیگ کا ہٹتا ہے, دیگ سے جب ڈھکن ہٹتا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے یا نہیں ہے, اور اس کی الگ سے آواز آتی ہے ڈڑنگ کر کے نا ڈھکن جب ہٹتا ہے نا دیگ سے. چائنا والوں کے ہاں جب دیگ سے ڈھکن ہٹتا ہے, بدبو کے بھبوکے آتے ہیں. اب وہ گند کھانے کے عادی ہو گئے ہیں, تو یہ ان کا مسئلہ ہے. تو خیر, تو اس لیے جب بھی کوئی اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرے نا, ملا بن رہے ہو, مذہبی بن رہے ہو, بولو بھائی اس سے اچھی کتاب کوئی ہے تو لے آؤ, میں اس کو فالو کر لوں گا. اور تم جس دین کو فالو کر رہے ہو اس کا انجام وہ ہے جو یورپ کا انجام ہو چکا ہے, تو وہ انجام پھر بڑا خطرناک انجام